عید پینتیکوست کے بارے میں تھوڑا سا کچھ سیکھیں گے اور باقی ہم کل بھی اس کے بارے میں پھر سیکھیں گے۔ عید پینتیکوست ایک دعا ہے، آمین۔ کیا ٹاپک ہے؟ عید پینتیکوست ایک دعا ہے، اور یہ دعا جن جن لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے ان کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا جن کے پاس کلام مقدس ہے، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اس کے 18 ہے۔ جی، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کے 18 ہے۔ جسے نکالیے گئے، آمین۔ یہ پڑھنے پر رہنمائی کیجیے گا۔ خداوند کی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرنی ہے، آمین۔ جب روح میں دعا کریں گے، جب روح میں منت کریں گے تو پھر ہم پر برکت آئے گی۔ اور کلام مقدس نے کہا غرض جاگتے رہو اور سب مقدسوں کے واسطے دعا کیا کرو۔ سب مقدسوں کے واسطے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جاگو اور تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم جاگتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ روح القدس کا نزول ہوتا ہے، اور روح القدس کا نزول ایماندار لوگوں پر ہوتا ہے، آمین۔ روح القدس وہ ایسا ایک خدا نے ہمیں گفٹ دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، آمین۔ یہ ایسا گفٹ ہے ہمارے لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور خدا ہر ایک کی زندگی میں روح القدس کو نازل کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، افسیوں کی کتاب میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، آمین۔ یہ ایک جنگ ہے۔ جب روح القدس آتا ہے تو پھر ابلیس کی قوتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور جس کو روح ٹچ کرتا ہے اس کے خلاف ابلیس بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ابلیس بھی اپنے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب آپ روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، جب آپ پاک روح میں، پاک روح کی معموری میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ ابلیس پر غالب آتے ہیں، اور ابلیس سے جب آپ جنگ کرتے ہیں تو ابلیس آپ کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کلام مقدس میں اگر افسیوں کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے 17 آیت تک پڑھے نا تو اس میں کچھ ہتھیار لکھے ہوئے ہیں، آمین۔ اس میں ہتھیار لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہتھیار اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم غالب آتے ہیں۔ وہ اگر ہتھیار ہمارے پاس ہیں تو ہم ابلیس سے اچھے طریقے سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اور تم ان ہتھیاروں کو پہن لو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ ہتھیار ہم نے پہننے ہیں۔ لیکن جب ہم ان ہتھیاروں کو نہیں پہنتے تو پھر ہم شکست کھاتے ہیں، اور وہ ہتھیار ہیں پاؤں میں صلح اور سلامتی کے جوتے، کمر
बंद जो है वो हमने बांधना है, सीना पर सीना बंद बांधना है, और सर पर जो है वो खुद पहनना है, और हाथ में रूह की तलवार ले लेनी है। और वो रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम। जब हमारे पाँव में सलामती के जूते होंगे, आप जिस घर में जाएंगे उस घर में सलामती आ जाएगी। आपके हाथ में जब कलाम होगा तो आप इब्लीस के साथ जंग कर सकेंगे। और आप जब आपने खुदा का जो है वो खुद पहना होगा, और आपने जब कमर कसी होगी, आपने जब सीना बंद बांधा होगा, तो आपको इब्लीस जो है वो छू नहीं सकता। और जिस घर में आप जाएंगे उस घर में बरकत आएगी। आमीन। क्योंकि आपके पास क्या है? खुदा के हथियार हैं, आपने हथियार बांधे हुए हैं, और वो हथियार जब आपके पास होंगे तो फिर आप गालिब आएंगे। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब हमारे पास ये हथियार नहीं होंगे तो हम इब्लीस से शिकस्त खाते रहेंगे। जब हमारे पास खुदा का कलाम नहीं होगा, और उससे बढ़कर सच्चाई का कलाम, जो सच्चाई का कलाम है, अगर वो हमारे पास है तो फिर हम जंग जीत जाते हैं, फतह पाते हैं। इब्लीस हमारे सामने से भाग जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत कलाम मुकद्दस में देखेंगे। जी बेटा पढ़िएगा जरा, रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत। हालेलुया। कुरान के पाक कलाम में यूं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। आमीन। हम को दुआ करना नहीं आती, हमें दुआ करना नहीं आती, लेकिन जब पाक रूह आता है तो वो हमें दुआ करना सिखाता है कि हमने दुआ किस तरह करनी है, हमने दुआ किस तरीके से स्टार्ट करनी है, और क्या कुछ मांगना है। जब पाक रूह आएगा तो हमें दुआ करना भी सिखाएगा, क्योंकि पाक रूह जो है वो आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। पाक रूह हमारे लिए शिफायत करता है। तो इसका मतलब है कि हमें पाक रूह के ताबे होने की जरूरत है। और जब पाक रूह आता है तो फिर वो हमारी मदद करता है। जब शागिर्द बाला खाना में जमा थे, तो जब यीशु चला गया तो शागिर्द कितने डरे हुए थे, खौफज़दा थे। वो इस कदर खौफज़दा थे कि बाहर ही नहीं निकलते थे। लेकिन जब उन्हें पाक रूह मिल गया, जब रूह कुदस उन्हें मिल गया, तो फिर वो क्या कर रहे थे? बुलंद आवाजों के साथ दुआ कर रहे थे, और इतनी जोर से दुआ कर रहे थे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्हें जो है ज़बानें फटती हुई नजर आई, और आग के जो है वो स्तून नजर आ गए। और इस कदर दुआ का जोश था कि उस वक्त यरूशलेम के अंदर बहुत सारे लोग थे, और उसकी दुआ सुन के वो सारे के सारे उस बाला खाने के करीब आ गए। और लोग कहते हैं कि इन्होंने तो मैल पी रखी है, ये तो नशे में है। लेकिन जब रूह कुदस आता है तो फिर ऐसे ही नशा होता है। जब हम दुआ कर रहे हैं रूह में, तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या कुछ बोल रहे हैं, हम किस तरह दुआ कर रहे हैं, हमें अपनी होश नहीं रहती। लेकिन खुदा की हजूरी में जब हम होते हैं तो खुदा हमारे साथ जो है वो बात कर रहा होता है, खुदा कलाम कर रहा होता है। पौलुस और सिलास जब जेल में कैद थे, तो जब वो दुआ कर रहे थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो इस कदर जोरदार दुआ कर रहे थे कि जेल की नींवें हिल गई। हालेलुया। और जब जेल की नींवें हिल गई तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि ताले भी खुल गए, और सारे कैदी भागे नहीं है, बल्कि एक जगह पर जमा हो गए,
کیونکہ خدا دلیری سکھاتا ہے، خدا کا روح میں دلیری دیتا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے، اور وہ بھاگے نہیں ہے، حالانکہ تالے کھلے ہوئے ہیں، جیل کے دروازے کھل گئے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ اور جب جیل کے دروگا کو پتہ چلا کہ جیل کے تالے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، قیدی کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کرنے لگا؟ قتل کرنے لگا، مارنے لگا، اپنے آپ کو زخمی کرنے لگا۔ آواز آئی، اے جیل کے دروگا اپنے تئیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ ہم سب یہاں پر تو جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو پھر روح القدس جب آئے گا تو پھر وہ ہمارے اندر دلیری کو پیدا کرے گا۔ آمین۔ اور جیل کے دروگا نے کہا، صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی بچے گا اور تو بھی بچے گا۔ ہلیلویا۔ جب یسوع پر ایمان لائیں گے تو پھر زندگیاں تبدیل ہوں گی، اور پھر پاک روح بھی آئے گا، کیونکہ یسوع نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتی، ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتی، یہ صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، اور وہی اس روح کو حاصل کرتے ہیں، وہی غیر زبانیں بولتے ہیں، ان کے ذریعہ سے ہی معجزات ہوتے ہیں، ان کے ذریعہ سے ہی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، پیاروں کو جاگتے ہیں، اور جاگ جاگ کر کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے ذریعہ سے پھر کام کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ساری دنیا سے حاصل نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ رہو۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پریئر ویک رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں۔ پریئر ویک چرچ انتظام کرتا ہے کہ آپ دعا میں ٹھہرنے والے بنیں، آپ خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیکنے والے بنیں، تاکہ خدا آپ کے بندروں کو توڑ دے، خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرے۔ سو میرے عزیزو، روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ ہماری مقدس بے چینی کو جو ہے وہ لفظ مل جاتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں اور خدا کا پاک روح ہمیں اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق اس کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کی مرضی ہم جانیں گے نا تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، ہم خدا کی مرضی کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اپنی باتیں لوگوں کو خدا کو بتاتے ہیں، خدا میرے لیے یہ کر دے، خدا میرے لیے یہ کر دے۔ خدا کی مرضی ہم نہیں چاہتے۔ دعائیں بانیاں پڑھتے ہیں، باپ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیسے دعا پڑھتے ہیں آپ؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی۔ اس کی آسمان پر مرضی کیا ہے؟ کیا مرضی اس کی ہے؟ اس کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے حضور جھکتے ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور ہر وقت اس کو قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کی مرضی یہی ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، اور زمین پر اس کی یہی مرضی ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ تو کیا ہم اس کی مرضی پوری کرتے ہیں؟ ہم اس کی مرضی نہیں پوری کرتے۔ جب ہم اس کی مرضی پوری نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے اپنے معجزات کو لے سکتے ہیں؟ کیسے ہم زندگی میں خدا کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں یہ معجزہ کر دے؟ کیونکہ اس کی مرضی تو ہم پوری کرتے نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے
کہ آسمان پر میری مرضی پوری تھی اور زمین پر بھی ہو. تو جب زمین پر مرضی ہم پوری کریں گے تو یقیناً آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کا خدا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. دلوں کے بھید ایک ہی جانتا ہے اور وہ ہمارا خدا ہے. آمین. آپ کے دلوں کے بھید واحد ہستی خداوند یسوع مسیح ہے جو جانتا ہے، اور دلوں کے بھید وہی بتا سکتا ہے. آمین. آپ سوچتے ہیں لیکن خدا کو پہلے پتا ہوتا ہے. آمین. داؤد کہتا ہے تو میرے پیدا ہونے سے پہلے خداوند تو جانتا ہے. میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں گیا، تو اس سے پہلے تو مجھے جانتا ہے. تو میرے روشوں کو جانتا ہے، تو میرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے. میں پتال میں چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے، میں آسمان پہ چڑھ جاؤں تو وہاں پہ بھی ہے، تو ہر جگہ پہ ہے. تو مجھے جانتا ہے کہ میں گنہگار انسان ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں؟ یسوع کہتا ہے میں پاک ہوں، کوئی مجھ میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا. ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کی مرضی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا، اس کی راہ پر چلنا ہے. روح میں دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور جب روح میں دعا کریں گے تو پھر جواب آئے گا. آمین. یہ پینتیکوست کا 5واں حصہ ہے کہ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں. آمین آمین. اور روح القدس سے بھرا ہوا جو شخص ہے وہ ہر قیمت پر مسیح کا وفادار رہتا ہے. آمین. جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے نا، وہ ہر قیمت پر مسیح کا وفادار رہے گا. وہ دنیا داری کو بھول دے گا، دنیا داری کو چھوڑ دے گا، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے مسیح کی وفاداری کو جانے گا، اپنے مسیح کی اس بات کو جانے گا کہ اس نے میری خاطر صلیب پر جان دی ہے. ہلیلویا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے لیے یسوع نے خون بہایا ہے؟ اس کے لیے تعریف جا سکتے ہیں. ہلیلویا. یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے، یسوع نے ہماری خاطر خون بہایا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے پاک خون سے خریدا ہے. ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور جب ہم اس کے خون کی قدر کریں گے، اس کے مار کھانے کی قدر کریں گے، اس کے صلیب پر چڑھ جانے کی قدر کریں گے، اس کے کانٹوں کا تاج پہننے کی قدر کریں گے، پسلی میں نیزہ کھانے کی جب برکت کو رسیو کریں گے، تو پھر ہم ہر طرح سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس کا خون ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا خون ہمیں محفوظ کرتا ہے، اس کا خون ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. آج بھی اس کا خون ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے، کیونکہ اس کا خون ہر ایک کی زندگی میں، جو مسیحی لوگ ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اسی کا خون جو ہے وہ چلتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ڈی این اے فرق ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اور جو یسوع کے پیروکار ہیں ان کا ڈی این اے بھی ایک ہی ہوگا. ہلیلویا ہلیلویا. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ بچے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے. ڈی این اے سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ماں باپ کون ہے. تو اس لیے ہمارا ڈی این اے جب یسوع کے ساتھ میچ کرے گا تو ہم یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. ہم جا سکتے ہیں یسوع کے لیے. آمین. سب چیزوں ہم نے اپنی ڈی این اے کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یسوع کا ڈی این اے ہے. جب یسوع کا ڈی این اے ہوگا تو پھر ہم یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آمین. جب یسوع کا خون ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم یسوع کے پیروکار ہیں. تو یسوع کے پیروکار بننے کے لیے کلام مقدس میں بتایا گیا کہ پینتیکوست کے دن سب لوگ ایک ہی زبان بول رہے تھے، اور ہمیں بھی ایک ہی زبان بولنی ہے، اور وہ یسوع کی زبان ہے. اور یسوع کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. یسوع یہ کہتا ہے جاگو اور دعا کرو. ہم زیادہ ٹائم دنیا داری کو دیتے ہیں، زیادہ ٹائم ہم کاموں میں لگا دیتے ہیں،
ٹی وی دیکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، دنیا داری کے کام کرتے ہیں، لیکن دعا کو ہم بہت کم ٹائم دیتے ہیں۔ جب آپ کا دعا کا ٹائم، دعا کا لیول جب آپ کا بڑھے گا تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور دعا کمیونیکیشن ہے، دعا ایک رابطہ ہے خدا کے ساتھ، اور جب آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی، آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ جڑا ہوگا، آپ کے سگنل پراپر خدا کی حضوری میں جا رہے ہوں گے، تو آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ موبائل آپ یوز کرتے ہیں، کئی دفعہ سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ آواز کلیئر نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمیونیکیشن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ سسٹم ہے جب ہم دعا نہیں کرتے تو کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے، دعا میں کم ٹائم گزارتے ہیں، کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم زیادہ دعا کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگی، وہ کبھی بریک نہیں کرے گی، کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اور آپ کا خدا، میرا خدا، ہم سب کا خدا کہے گا، اے میرے بیٹے بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے۔ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، ہمیں خود بخود ہی ملتا جائے گا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ پینتیکوست جو ہے ایک دعا ہے، اور ہم نے اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ اس پینتیکوست، یہ جو آنے والا پینتیکوست ہے، کل جو آنے والا پینتیکوست ہے، یہ ہمارے لیے بابرکت ہو اور ہمارے لیے دعائیا پینتیکوست ہو، اور ہم اس پینتیکوست کو جو ہے وہ دعا کے ذریعے سے سیلیبریٹ کریں، اور یہ پینتیکوست ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی بحالی کو لے کر آئے، اور تنگیاں تکلیفیں ہماری زندگیوں سے جاتی رہیں۔ خدا اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔